وظائف کا اثر ہو جاتا ہے اگر نمازیں رہ جاتی ہیں اور صرف وظیفے ہی پڑھ رہا ہے وہ بندہ؟ دیکھیں قبول کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی، ہم کو حتمی حکم تو نہیں لگا سکتے، لیکن جو ظاہر شریعت ہے نا وہ یہی ہے کہ جب انسان اللہ کے فرائض اور واجبات کو پورا نہ کرے تو اس کے مستحبات کی بھی کوئی ویلیو اور وقت نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ بے نمازی کے حق میں تو کسی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، ایسا یہ نہیں۔ اور اسی طرح قطع رحمی کرنے والا جو بغیر کسی شرعی وجہ کے مسلمان سے تعلق توڑ دے یا رشتہ داروں سے تعلق توڑ دے، ان کے بارے میں تو حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ جب آپ دعا کرنے لگتے اجتماعی دعا تو فرماتے کہ جو قاطع رحم ہے ہماری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے، اس لیے کہ میں نے نبی کریم سے سنا ہے کہ جس مجلس میں وہ ہو ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ جو بری چیزیں ہوتی ہیں، مطلب بے عملی ہیں، گناہ ہیں، ان کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب ہم نے وہی چیز ہے کہ شارٹ کٹ، محنت بالکل نہ کرنی پڑے، بنا بنایا حلوہ سامنے آئے، ہمارا بس تو چلے تو ہم کہیں کہ اس کا لقمہ بنا کے بھی منہ میں ڈال دو، اور ایک یہاں دھکا مارو پیچھے تو حلق میں فورن اتر جائے، چبانا بھی نہ پڑے۔ اتنے ہم سہل پسند ہو گئے ہیں، اتنی سہل پسندی اچھی نہیں ہے۔ رول ماڈل ہمارے نبی ہیں، صحابہ کرام ہیں، انہوں نے وظیفے دیے ہیں اور صحابہ نے پڑھے بھی ہیں، لیکن کسی کو بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ وغیرہ اس ترتیب کو نظر انداز کیا ہو۔ یعنی جتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو سب کو کرتے رہے، یہ طرز اختیار کریں، پھر وظیفے بھی اختیار کریں تو انشاءاللہ برکت ہوگی۔ ٹھیک۔ یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر قرآن پڑھا جائے تو فرشتے وہاں موجود ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، تو جب تلاوت کر لیں اس کے بعد فرشتوں کو سلام کرنا جائز ہے، وہ سنتے ہیں۔ یہ الفاظ ہے، اس لیے بیانی میں نے الفاظ ذکر کیے۔ دیکھیں آپ، فجر کی ہی قید نہیں ہے، جب کبھی کوئی آپ قرآن پاک وغیرہ کی تلاوت کرتے ہیں فرشتے مانوس ہوتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، فرشتے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، اور ایک فرشتہ تو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان بھی پیدا کیا جاتا ہے۔ فرشتہ اس کو نیکی کی دعوت دیتا رہتا ہے اور شیطان بدی کی دعوت دیتا ہے۔ کسی نے دائرہ ادب میں رہ کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی ایک شیطان پیدا کیا گیا، لیکن وہ میرے ساتھ رہنے کی برکت سے، میری صحبت سے مسلمان ہو گیا ہے، اور اب وہ سوائے اچھا مشورہ دینے کے، حق بات بیان کرنے کا کچھ نہیں کہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سوچنا کہ جی فجر کے بعد تلاوت کریں گے فرشتے آئیں گے، سلام جائز ہے، لفظ سے لکھا سلام جائز ہے، بھائی بالکل آپ کر سکتے ہیں سلام، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے فرشتے کو روزانہ سلام کیا کریں۔ بلکہ یاد رکھیں کہ جب آپ نماز کا سلام پھیرتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو علماء نے فرمایا کہ فرشتوں کو اور اس طرف جو جنات ہیں، اور اگر آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو اس طرف جو نمازی ہیں ان سب کو سلام کرنے کی نیت کریں، اور ایسے ہی بائیں طرف۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو آپ سلام کر سکتے ہیں، اور فرشتے آپ کے پاس اکثر موجود ہوتے ہیں، اور خاص ایک فرشتہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، تو خاص فجر کی ہی کوئی تخصیص نہیں ہے، جب بھی آپ تلاوت قرآن کریں آپ سلام کر سکتے ہیں۔ کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن کسی کے یہاں جا کے تعزیت کرنا، کیا اس کی اجازت ہے؟ یہ تعزیت کی بالکل اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تعزیت کا حکم دیا، اس کے بعد نہیں، کیونکہ یہ غم تازہ کرنا ہو جاتا ہے اور یہ مناسب نہیں۔ لیکن اگر کسی کا انتقال ہوا ہے تو اس نیت سے ملنے کے لیے جانا کہ وہ غم میں ہوں گے، ان کا غم ہلکا ہو جائے گا، اس میں حرج نہیں ہے، جی ہاں، دلجوئی کے لیے جانا۔ اور یہ بھی شرعی مسئلہ ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کوئی کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے، صرف عورت اپنے شوہر کی وفات پر 4 ماہ 10 دن سوگ بنائے۔ سوگ کا مطلب ہوتا ہے اظہار غم، احساس غم علیحدہ ہے، اظہار غم علیحدہ ہے۔ غم تو ہوتا ہے پیارے کے جانے کا، لیکن اظہار غم نہیں ہونا چاہیے، جس کی علامت یہ ہے کہ ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے، میک اپ نہیں کریں گے، گھر میں کھانا نہیں بنے گا، یہ گناہ ہے، یاد رکھیں۔ یہ میرے بھائی بہن ذرا غور سے سماعت فرما لیں، یہ گناہ ہے۔ آپ نئے کپڑے پہنیں، آپ اچھا مطلب کھائیں پیئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، احساس غم اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر آپ اس وجہ سے نہیں پہنیں گے کہ نہیں یہ لوگ کیا کہیں گے اور ہم اظہار غم کریں، یہ پھر گناہ کے اندر چلے جائے گا۔ ایک بچے نے پوچھا کہ قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا کیا اسی ترتیب میں جمع کیا گیا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ دیکھیں، جس ترتیب سے نازل ہوا اس ترتیب سے جمع نہیں کیا گیا۔ جس ترتیب سے نازل ہوا اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں، اور جس ترتیب سے جمع ہوا اس کو ترتیب جمعی کہتے ہیں۔ اصل میں واقعات مختلف ہوتے رہے، قرآن نازل ہوتا رہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے جو کاتبان وحی تھے کہ اس آیت کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد لکھ دینا، یعنی اس کی دوسری ترتیب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سرکار قائم فرما رہے ہیں وہ اپنی طرف سے تو نہیں کر رہے،
وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہی ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترتیب نزولی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ترتیب جمعی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بس یہ ہے کہ چونکہ واقعات مختلف ہوتے رہتے تھے، جیسی مثال کے طور پر منافقین نے سرکار کے خلاف کوئی سرگوشی کی، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما کے اپنے حبیب کو بتا دیا۔ تو اب جیسی یہ آیت نازل ہوئی تو خاص واقعے سے متعلق تھی، آ گئی، تو اب اس کو کہاں رکھنا ہے؟ پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو ترتیب جمعی کے اعتبار سے جیسے اللہ تعالیٰ الہام فرماتا تھا اس کو رکھا کرتے تھے۔ تو قرآن ایسا نہیں ہے کہ ایک ترتیب کے ساتھ نازل ہوتا رہا اور اسی ترتیب سے آگے رکھتے رہے، کیونکہ واقعات مختلف ہوتے رہے تھے اور ان واقعات کے حساب سے صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام رکھے اور ان کے اندر آیات کی ترتیب رکھی۔ لہٰذا یہ کیوں کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ترتیب نزولی بھی اللہ کی طرف سے ہے، ترتیب جمعی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کسی فعل پر ہمیں اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ سنا ہے کہ جنگ اور عشق میں سب جائز ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری مراد یہ ہے کہ جنگ سے اسلامی جنگ اور عشق سے عشق مصطفیٰ مراد ہے، کیا یہ صحیح؟ دیکھیں پہلے تو جو آپ کی مراد ہے اس کو ہٹا دیں، ہم ایک عمومی طور پہ بات کرتے ہیں کہ کیا عشق اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے؟ تو دیکھیں جنگ میں تو جائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے القتال خدعہ بیان فرمایا کہ جنگ تو ایک دھوکہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو الحرب خدعہ کے الفاظ ہیں کہ جنگ تو ایک دھوکہ ہے، یعنی جنگ کے اندر دھوکہ دینا جائز ہے، اور جنگی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں، دشمن کو کچھ دکھایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد حملہ کر کے دشمن کو زیر کیا جاتا ہے۔ تو جنگ میں اس قسم کی ٹیکنیک کے سامنے والا دھوکے میں مبتلا ہو جائے جائز ہوتا ہے، تو جنگ میں تو سب کچھ جائز ہے۔ اچھا، لیکن ہمارا مذہب اسلام سب کچھ جائز سے مراد یہ نہیں کہتا کہ آپ مروت کے خلاف کام کریں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب سرایا بھیجا کرتے تھے، چھوٹی جماعتیں جنگ کے لیے، تو آپ فرماتے کہ سب سے پہلے دور سے سننا، اگر کسی بستی میں اذان کی آواز آ رہی ہو تو اس پہ کبھی حملہ نہ کرنا کہ اسلام وہاں تک پہنچ چکا ہے، اگر اذان کی آواز نہ آئے تو اس کا محاصرہ کر لینا، اور محاصرہ کرنے کے بعد پھر سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک، پھر تمہاری تلواریں ان پہ نہ چلیں، اگر قبول نہ کریں تو ان کو سیکنڈ آفر یہ کرنا کہ آپ ہمارے ماتحت آ جائیں، یہاں پہ ہم اسلامی قوانین نافذ کرتے ہیں، آپ ہمارے ذمے میں آ جائیں، بس ٹیکس دینا ہوگا، باقی آپ کی مذہبی جتنی رسومات ہیں اس سے ہم کوئی تعارض نہیں کریں گے، لیکن آپ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، ہمارے ماتحت ہو کر اس علاقے میں رہنا چاہے رہ سکتے ہیں۔ اس کو ذمی کافر کہتے تھے، اور جو وہ ٹیکس دیتے تھے اس کو زمانے میں جزیہ کہا کرتے تھے۔ سرکار نے فرمایا اگر وہ اس پر بھی راضی نہ ہوں تو پھر ان پہ حملہ کرنا، لیکن ان کی عورتوں، بچوں، بیماروں، ضعیفوں کو اور مویشیوں کو اور کھیتی باڑی وغیرہ کو ہلاک مت کرنا۔ تو دیکھیں اگر جنگ میں سب جائز سے مراد یہ ہے کہ دھوکہ وہ کا جائز ہے اس طریقے سے کہ سامنے والے کو زیر کرنے کے لیے دکھائیں کچھ کرے کچھ، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہے کہ اس طرح کے بے مروت کام جائز ہو جائیں، جو نبی کریم نے ارشاد فرمایا اس کے خلاف چلنا جائز ہو جائے، وہاں پر بھی ایک لیمیٹیشنز ہے۔ اور باقی یہ عشق سے مراد تو اگر عشق مجازی لیا جائے، جیسے میں عمومی کہہ رہا ہوں، اس میں بالکل کوئی جائز نہیں ہوتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی یہ تو عشق ہے نا، عشق میں سب جائز ہے، لو، عشق میں کوئی جائز نہیں ہے۔ عشق میں اگر بس جائز ہے تو اتنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عشق وکتم وصبر ثم مات شہیدا، جس کو کسی سے عشق ہو گیا اور اس نے اس کو چھپایا، پھر اس پر صبر کیا، پھر اسی غم میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کو مقام شہادت عطا کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات نظر پڑنے سے کسی اور وجہ سے قلبی میلان ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، عشق ہو جاتا ہے، تو اس میں پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ذریعے رشتہ بھیجیں، مان لیں ٹھیک ہے شادی کر لیں، اگر دیر بھی ہے تو چلو منگنی کر لیں، لیکن اس طرح کے جائز اقدام کریں۔ لیکن فرض کریں ایسا کچھ نہیں ہوتا تو پھر فرمایا قتما، اس کو چھپاؤ، یہ نہیں ہے کہ اعلان کرو اور جی عشق تو جی جب تک بدنام نہ ہوں گے کیا نام نہ ہوگا، بالکل غلط ہے۔ کسی کی بچی کو بدنام کرنا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا بالکل صحیح نہیں۔ آپ چھپائیں، اور چھپائیں گے تو قلبی بے چینی ہے، تو پھر صبر کریں۔ اور فرض کر لیں عشق اتنا سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ اسی میں موت آ گئی، تو پھر یہ چونکہ اس نے شرعی تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، اس حالت میں انتقال ہوا، اور یہ کیفیات اکثر انسان کے قدرت و اختیار میں نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا وہ قابل گرفت نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ لیکن ان تقاضوں کو کون پورا کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اکثر نکاح کا ارادہ نہیں ہوتا، صرف انجوائمنٹ کرنا مقصود ہوتا ہے، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پہلے ذہن میں نہیں ہوتا، لیکن شیطان پہلے دوستی اور اس کے بعد زنا تک انسان کو پہنچا دیتا ہے، یا اس سے کم درجات تو سب پورے کروا دیتا ہے اور انسان گناہگار ہوتا رہتا ہے۔ اور یا پھر مطلب یہ کہ وہی بلیک میلنگ کہ پہلے محبت کے جھانسے دے کر اور اس کے ذریعے پریشر ڈال کر
پکچرز حاصل کر لیں، کوئی تحریر حاصل کر لی، دیگر چیزیں، اور پھر بلیک میلنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ کیا بات ہو گئی؟ اور یا پھر بدنام کر دیا جاتا ہے کسی کو، اور کوئی صبر نہیں کیا جاتا، خلاف شرع امور لڑکے کی طرف سے بھی لڑکی کی طرف سے بھی خلاف شرع کام اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر عشق میں سب کچھ جائز ہوتا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس ترتیب کو ارشاد نہ فرماتے. لہذا جس نے کہا غلط کہا. اب آپ کی سوچ فکر کی طرف آ جائیے کہ جی اسلامک جنگ میں سب جائز ہے. غیر اسلامی جنگ کون سی ہوتی ہے؟ ہر جنگ جو دشمن سے ہوگی اس کے اندر آپ بالکل جنگی ٹیکنیک استعمال کر سکتے ہیں اور باقی چیزوں میں شرعی قیودات کا لحاظ کریں گے. اور عشق مصطفیٰ میں سب کچھ جائز ہے، یہ قول بھی آپ کا غلط ہوگا. عشق مصطفیٰ میں سب کچھ جائز ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ خلاف شرع امر کا ارتکاب کریں. جیسے آج کل 12ویں میں عوام الناس جو جہال ہیں وہ بعض اوقات غلط قسم کی رسومات ادا کر رہے ہوتے ہیں جس سے پورا ایک مسلک و مذہب بدنام ہوتا ہے. تو کیا اگر جائز ہوتا تو سب کچھ جائز ہوتا؟ وہ عشق مصطفیٰ کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر بھی یہ قول بالکل درست نہیں ہے. شریعت کی قیودات کا لحاظ کرنا انتہائی ضروری ہے.